بدل کر. جو میکالے نے کہا تھا کہ ہم ایسا نظام تعلیم یہاں رائج کرنا چاہتے ہیں کہ یہ ہندوستان کے لوگ چمڑی کے اعتبار سے تو کچھ چاہے آپ انہیں کہہ دیں کہ بھورے یا کالے رہ جائیں، لیکن یہ کہ ان کی ذہنیت، ان کی سوچ یہ ساری کی ساری یورپین ہو جائے. اور وہ ہوئی. وہی لوگ ان کے ٹرین کیے ہوئے. فوج کو تو خاص طور پر جو انہوں نے ٹریننگ دی ہے، ان کے ہاں جو شراب جس طریقے سے چلتی تھی میسوں کے اندر، وہ تو گویا کہ انہیں ہر اعتبار سے دین سے بیگانہ کر کے آفیسر کلاس کو، وہ بیچارے سپاہی نماز پڑھ لیتے وہ دوسری بات تھی، اور انہی کے ہاتھ میں در حقیقت پھر تمام عالم اسلامی کے اندر حکومتیں جو آئی ان کے ہاتھ میں آئی. تو تہذیبی غلامی، علمی احتیاج، ٹیکنالوجی میں تو انتہائی ہے اب احتیاط کی بات. آج رو رہے ہیں ہم کہ بھارت کو تو دے گئے، ہمیں نہیں دے کر گئے، لیکن یہ کہ وہ کہ محتاج ہے ان کے. یہ دوسری حقیقت ہے جس کو سمجھنا چاہیے. اور یہ کیوں ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کا قانون ہے. جس قوم کو یا جس امت کو وہ اپنا نمائندہ بناتا ہے، اپنا دین، اپنی کتاب، اپنی شریعت کا حامل بناتا ہے، اس کی قسمت جو ہے پھر اس بیلنس کے اندر ہینگ کرتی ہے کہ آیا وہ اس کا بردار بن کر کھڑی ہوتی ہے وہ قوم یا نہیں. نہیں ہوتی تو وہ کافروں سے بدتر ہے. ایک ہم سے پہلے بھی امت مسلمہ تھی جس کے بارے میں قرآن 4 دفعہ کہتا ہے انی فضلتکم علی العالمین، تمام جہانوں پر فضیلت دی تھی. 2 مرتبہ تو سورہ بقرہ میں آ گیا اور 2 مرتبہ اور آیا. لیکن اسی قوم کی جو پٹائی کروائی گئی پھر بعد میں، کیوں؟ آج بھی ہے تو اسی خیال میں جیسے ہم کہتے ہیں ہم امت مرحومہ ہیں، ایسے ہی وہ بھی وی آر دی چوزن پیپل آف لارڈ. تو یہ دوسری بات ہے ذہن میں رکھیے. اس وقت ہم اللہ کے عذاب کی گرفت میں. عذاب ان پر بھی کبھی نبوکدنضر کے ہاتھوں آ گیا، کبھی یونانیوں کے ہاتھوں آ گیا، کبھی رومنز کے ہاتھوں آ گیا، کبھی ہٹلر کے ہاتھوں آ گیا پچھلی صدی میں، لیکن وہ عذاب اللہ کا ہوتا ہے. اسی طریقے سے پورا عالم اسلام آزادی نام کی شے سے واقف ہی نہیں ہے، غلام ہے. ذہنی طور پر، فکری طور پر، نظریاتی طور پر، علمی اعتبار سے، ٹیکنیکل اعتبار سے غلام، محتاج، مفلس، قلاش، مانگنے والے. اب آئیے خاص پاکستان، میں اس سے ذرا نیچے آ رہا ہوں. پاکستان جب وجود میں آیا ہے تو اشارے ہو چکے ہیں اس پر کہ اپنے سے ایک بہت بڑے ملک کی پیدائشی دشمنی کے ساتھ وجود میں آیا. ہمیں مدد کی ضرورت تھی. سیٹوں سینٹوں کے کئی دفعہ حوالہ آ گیا ہے، لیکن ہمارے سامنے چوائس 2 تھے، یا اللہ کی مدد لو اور یا پھر لو اپنی جا کر پیشانیاں جو ہیں رگڑو، اور جو دنیا کے اندر پاورز ہیں ان سے مدد لو. 2 ہی راستے تھے. وی چوز دی سیکنڈ. پاکستان بناتے ہی ہم نے قادیانی کو بنا دیا یہاں پر وزیر خارجہ، ہندو کو بنا دیا وزیر قانون. واٹ واز دی میسج؟ میں مانتا ہوں میں نے قوالی کا لفظ استعمال کیا قائد اعظم کے لیے، اور یہ وہ لفظ ہے کہ جو شامی صاحب نے استعمال کیا تھا میرے لیے، اور یہ وہ لفظ ہے جو اقبال نے استعمال کیا تھا اپنے لیے. مولانا محمد علی جوہر آئے ہوئے تھے لاہور، علامہ کے ہاں مقیم تھے، تو وہاں پر مولانا محمد علی جوہر نے کہا اقبال اقبال ذرا ادھر دیکھ، میں تیرے منہ پر تھوک دوں. مجھے تیرے ایک شعر نے مسلمان کر دیا اور تو کافر کا کافر رہا. اس کی تائید کی ہے ان کے بیٹے جاوید اقبال صاحب نے بھی کہ یہ واقعہ ہوا، اسی طرح ہوا. مجھے یہ سنایا تھا مولانا امین نصر اصلاحی صاحب نے. تو اس پر علامہ اقبال کا جواب سنیے. مولانا اگر قوال کو حال آ جائے تو قوالی کیسے ہوگی؟ مطلب مراد یہ تھی میری کہ جس طریقے سے ڈاکٹر صفدر محمود صاحب نے کہا کوئی تقریر سن 37 کے بعد سے لے کر سن 47 تک نہیں ہے جس میں اسلام کا نام ہو.
اور یہ نہ ہوتا تو کوئی امکان نہیں تھا کہ سن 46 کے الیکشن کے اندر مسلمانان ہند کی واحد نمائندہ جماعت قرار پاتی مسلم لیگ. مسلم لیگ کی حیثیت کیا تھی؟ بالکل صحیح کہا، وہ پارٹی نام کی شاید تھی ہی نہیں کبھی. وہ تو ایک موومنٹ تھی، ایک مومنٹم اس نے گین کیا ایک خاص وقت میں، ایک خاص نعرے کے تحت. روٹی کپڑا اور مکان کے حوالے سے بھی ایک شخص جو ہے آیا تھا طوفان کی طرح، لیکن یہ کہ اسلام کا نعرہ تھا. اسلام کے لیے، جس کے لیے ایک سب سے بڑی بات جسے میں ایک اعتبار سے کہتا ہوں سیاسی اعتبار سے حماقت، کہ مسلم مائنورٹی پروونسز کے لوگوں نے بھی مسلم لیگ کو ووٹ دیا. یہ پاگل پن نہیں تو کیا ہے؟ کیا یو پی کبھی آ سکتا تھا پاکستان میں؟ کیا مدراس اور بامبے اور سی پی آ سکتے تھے پاکستان میں؟ یہ پورے ہندوستان کی جو آواز بنی ہے. اور میں یہ اپنی ایک تقریر جو میں نے یہی کی تھی کچھ عرصے پہلے، اس میں کہہ چکا ہوں کہ نتیجہ کیا تھا اصل میں، کیسے ہوا یہ قلب ماہیت جو ہے قائد اعظم کی کیسے ہوئی. قائد اعظم پاکستان مسلم لیگ کے فاؤنڈرز میں سے نہیں تھے. وہ دادا بھائی زورو جی کے سیکرٹری تھے. 1913 تک وہ مسلم لیگ میں نہیں آئے. محمد علی جوہر کے کیڈر میں شامل ہوئے. پھر بھی طویل عرصے تک وہ کانگریس اور مسلم لیگ دونوں کو رکن رہے اور سر توڑ کوششیں کی. اس میں کوئی شک نہیں کہ ہندو مسلم کوئی فیصلہ، کوئی فارمولہ جو ہے طے ہو جائے، اس سے ہمیں یہ اطمینان ہو جائے کہ ہمیں جو ہے سپریس نہیں کر دیا جائے گا، کھا نہیں لیا جائے گا، دبا نہیں لیا جائے گا، ہمارا تشخص ختم نہیں کر دیا جائے گا. لیکن شدید مایوس ہو کر جب وہ اپنا سیاست کو خیر بات کہہ کے اور لندن چلے گئے، آباد ہو گئے. اور وہاں ایس ایم اکرام صاحب نے ان سے سوال کیا ایک جا کر، وہ اس وقت آکسفورڈ میں پڑھ رہے تھے، کہ آپ کیوں چھوڑا ہے؟ ہندوستان کے مسلمانوں کی آپ کی قیادت کی ضرورت ہے. تو جملہ عجیب ہے جو قائد اعظم نے کہا ہے، بڑا گہرا جملہ ہے. ہندوز آر انکورجیبل، ہندو ناقابل اصلاح ہے. اور مسلمانوں کا حال یہ ہے کہ ان کا کوئی لیڈر مجھ سے جو بات صبح کرتا ہے شام کو ڈپٹی کمشنر یا جو گورنر کو جا کے بتا دیتا. ہاؤ کین آئی لیڈ سچ اے نیشن؟ ان کی مایوسی کا یہ حال تھا. یہ تو اقبال آیا ہے 1930 میں سٹیج پر، الہ آباد کے خطبے کے اندر انہوں نے ایک منزل دکھائی ہے. اپنی شاعری کے ذریعے سے تو وہ بہت دکھا چکے تھے، گونج چکا تھا ہندوستان. اسلام کا احیاء اور اسلام کی نشست ثانیہ اور کتاب ملت بیضا کی پھر شیرازہ بندی ہے. لیکن یہ کہ ایک مربوط مدلل ایک خطبے کی حیثیت سے پاکستان کی بنیاد یہ کہ یہ نیشن ہے، یہ تو اقبال کے اس خطبے کے اندر آیا ہے پہلی مرتبہ. اور نمبر 2 یہ کہ مجھے یقین ہے اٹس اے ڈیسٹنی کہ ہندوستان کے شمال مغرب میں ایک آزاد مسلمان ریاست قائم ہوگی. اور اگر ایسا ہو گیا تو ہمیں موقع مل جائے گا کہ اسلام کے چہرے پر جو بدنما داغ اور دھبے آ گئے تھے دور ملوکیت، عرب امپیریلزم کا لفظ استعمال کیا ہے. عرب امپیریلزم، یہ بنو امیہ اور یہ بنو عباس اور یہ سلاطین عثمانیہ جو تھے، کون تھے؟ بادشاہ تھے. کیا نہیں کیا انہوں نے؟ محل نہیں بنائے. اور دنیا کے اسلام کو ان کی شکلوں سے دیکھتی ہے نا. وہ صرف وہ 24 25 30 برس کا دور جو خلافت راشدہ کا ہے، اس کی کیا حیثیت ہے ان کی نگاہ. اقبال کہتے ہیں کہ اگر ایسا ہو، اس ڈیسٹنی، یہ یقین، یہ تقدیر مبرم ہے کہ ہندوستان کے شمال مغرب میں ایک آزاد ریاست قائم ہوگی. اور اگر یہ ہو گیا تو ہمیں موقع مل جائے گا کہ اسلام کے چہرے سے ان بدنما داغوں اور دھبوں کو دھو